अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक बात की थी कि बहुत जल्द बागेश्वर बाबा की इस तमाम मामले में, सीमा हैदर के मामले में एंट्री होने वाली है। आखिर ये बात मैंने कर तो दी थी, किस बेस पे की थी, कौन सी बेस हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो वही आज आपके साथ क्लियर करनी है। मेरे सूत्रों ने मुझे एक बहुत बड़ा सबूत इस चीज़ का दिया है, जिसमें बाकायदा तौर पे एपी सिंह और सीमा हैदर आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी जब बागेश्वर बाबा के पास जाके वहाँ पे की जाएंगी। मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, और बागेश्वर बाबा ही क्यों, उस बंदे में ऐसा क्या रखा है। सुना है यूपी के लोग बागेश्वर बाबा को बहुत मानते हैं। अगर आप यूपी से हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस हिसाब से, किस तरह का उनको मानते हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि बागेश्वर बाबा की हिंदुस्तान में कितनी रिस्पेक्ट है। इसी तरह से कुछ लोग कल की वीडियो के बाद मेरे साथ कनेक्ट हुए। कुछ ने कहा कि ये ढोंगी बाबा है, कुछ ने कहा कि वाकई में ही ये अच्छे इंसान हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी राय है। फिर मैंने खुद इस चीज़ पे रिसर्च की है कि जो अक्सरियत है, जो हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग हैं, उनका बागेश्वर बाबा को लेकर क्या विचार है। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि ये जिस तरह से वीडियोस में शो हो रहे होते हैं या दिखा रहे होते हैं उस तरह के नहीं हैं। अब जब सीमा हैदर की इस तमाम मामले में एंट्री होगी तो उस वक्त क्या होगा। दरअसल जैसे कुछ लोग बीमार होते हैं और आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि उनका इलाज किया जा रहा होता है, सेम यही चीज़ें सीमा हैदर की तरफ से की जाएंगी कि इसको पावर मिली है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये किसी तरह से घूमी फिरी हुई बात नहीं है, बाकायदा तौर पे इस चीज़ के सबूत मिले हैं। अब हो सकता है कि इस मामले को खुलने की वजह से थोड़ा सा इस मामले में डिले लाया जाए सीमा हैदर और एपी सिंह की तरफ से, या फिर मामले को थोड़ा सा घुमा के पेश किया जाए। आना है इन लोगों ने, क्योंकि और कौन सा बंदा है जिसको ये लेके हिंदुस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी को मजीद इंक्रीज करते हुए लोगों को अपने साथ कर लें और इस चीज़ के लिए एहतजाज हों, लोग सड़कों पे निकलें और ये बात करें कि सीमा हैदर को जो है नेशनलिटी दी जाए, नागरिकता दी जाए। तो ढोंग रचने वाला है, बहुत जल्द ये ढोंग रचेगा। और आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि सीमा हैदर ने एक बात की थी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को लेकर। मैंने सुना, मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या, हम पैसा कमा रहे हैं सीमा हैदर के नाम का, बड़ी बात है यार। पहली बात तो ये कि जब हम सीमा हैदर के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं तो उस पर तो आरपीएम जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, हमने इस टॉपिक को खींचना ही नहीं था, हमें क्या ज़रूरत थी। आपने अगर मेरी वीडियोस शुरू से देखते हैं या नहीं देखी तो अभी खोल के देख लीजिएगा। सीमा हैदर का टॉपिक मैंने अभी शुरू किया है। कब किया है? जब इसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा था। हमारे एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने इसको पहले भी कवर किया था कि एक औरत हिंदुस्तान चली गई है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर, और मैं तनवीर भाई की बात कर रहा हूँ, उनके सब्सक्राइबर हिंदुस्तान के हैं। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि एक बंदा पैदल हज के लिए गया था हिंदुस्तान पूरा, वो घूम के तो वाघा बॉर्डर आया था, शहाब चतुर उनका नाम है। तो उनकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर पहले से हिंदुस्तान के हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये न्यूज़ दी थी और बस नॉर्मल सी न्यूज़ चलाई, बात ख़त्म। लेकिन फिर सीमा हैदर ने जिस तरह के बयानात दिए पाकिस्तान के बारे में, तो हमारे पाकिस्तान के बाकी यूट्यूबर्स भी उठ पड़े, सब ने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए। सिर्फ बातें नहीं, सबूत भी। सीमा हैदर का कहना था कि पाकिस्तानी लोग इसके नाम का पैसा कमा रहे हैं। सीमा हैदर से मेरा एक सवाल है कि तुम किस चीज़ का पैसा कमा रही हो। तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल है, तुम्हें ये जो न्यूज़ चैनल्स उठा रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं? क्योंकि तुम पहले पाकिस्तान की नागरिक थी, ना कि हिंदुस्तान की। सिर्फ इस वजह से तुम्हें उठाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को बाखूबी जानते हैं कि अगर सीमा हैदर
ہندوستان کی ہوتی، پہلے سے ہندوستان کی ہوتی، تو اس طرح سے اس کو نیوز چینلز نے اٹھانا نہیں تھا. جو سیما حیدر کا چینل گرو کر گیا ہے وہ بھی ہرگز نہیں کرنا تھا. اور جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تمہارے جو خلاف لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جن کو یقین ہے اس بات کا کہ تم ایک ڈھونگ ہو، ڈھونگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو. میری جب بھی کسی ناگرک سے بات ہوتی ہے جو کہ ہندوستان کا ہو، وہ حیران کن باتیں بتاتے ہیں مجھے. اور پاکستانی یوٹیوبر جس نے جو بات کی ہے، کیا اس نے پروو نہیں کیا؟ ہر آئے دن سیما کے مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے. یہ تو سیما حیدر کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، حیدر بھائی کے وکیل کا اور حیدر کا بھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یار عورت ہے، یار نہیں یار، اس کی ویڈیوز جو بھی ہیں نا بس چھوڑو. یہ ہم جو قانونی ادارے ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس یہ سارا کیس چل رہا ہے ہندوستان میں، ہم ان کو یہ پرووائڈ کریں گے کہ یہ ہاتھ کو جلا جلا کے لوگوں کے نام لکھنے کی ویڈیوز بنانا، باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹ دکھانا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ تو پھر سوال ہوگا نا کہ تم یہ جو شو کرا رہی ہے کو تم نے پیار کی خاطر، اور اے پی سنگھ جو کہتا ہے کہ تم نے پیار کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، اپنا کنٹری چھوڑ کے گئی ہو، ہندوستان گئی ہو، یہ سب کچھ پھر کھل کے سامنے آ جائے گا. کیونکہ تمہارا پیار صرف اے پی سنگھ اور سچن کے ساتھ نہیں تھا، ہزاروں لوگ نکل آئیں گے، ہندوستان کے لوگ نکل آئیں گے. ابھی تو یہ شو کرایا جا رہا ہے نا کہ بس سچن ہی ہے، سچن ہی ہے. بھائی ہندوستان کے اتنے سارے لوگ نکل آئیں گے، پھر یہ کیا کرے گی؟ ثبوت کلیکٹ ہو چکے ہیں. جو بھی یوٹیوبر اس چیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، اب کیونکہ جو اس کی فرینڈز تھی سیما حیدر کی، یا جو اس کے دوست بنے ہوئے تھے جن کو یہ اپنے ویڈیوز بنا کے بھیجتی تھی کہ دیکھو تمہاری خاطر میں یہ کر رہی ہوں، جب ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے، جھوٹا زہر، سچا ہوتا سمجھ میں آتا ہے کہ یار اچھا چلو بات تو سچی کر رہی ہے نا، خیر ہے، جھوٹا ڈھونگ رچا رہی ہے. اس ڈھونگ کو پھر جتنے بھی اس کے پرانے عاشق تھے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں. جو اچھی عورت ہوتی ہے کیا وہ گلی محلے کے سارے لوگوں کے ساتھ سیٹ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. چیزیں کھل رہی ہیں. اگر حیدر بھائی ہمیں اجازت دے دیں، حیدر بھائی کے وکیل اجازت دے دیں کہ آپ لوگ شو کرا دو، آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ ہم جو لیک ویڈیوز ہوتی ہیں، جو اس طرح کی عجیب و غریب ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ ہم لگا سکتے ہیں. ٹویٹر ان کو بین نہیں کرتا، لگا سکتے ہیں ہم، وہاں پہ دکھا سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن کے اندر دے سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم نے لگا دی، جا کے دیکھ لو، اس عورت کی اصلیت دیکھ لو. لیکن ہم نہیں کر رہے. ایک تو ہمارا جو مذہب ہے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس کے علاوہ ہم قانون کی پاسداری کرتے ہوتے ہیں، قانون نے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی ہوئی. ابھی یہ جو چیزیں کریں گے اس کے بھی ثبوت بنیں گے. ہندوستان کے لوگوں کو بھی اس نے ستایا ہے. ہندو ناگرک جتنے بھی ہیں وہ بھی اس عورت سے تنگ آ چکے ہیں، جو محلے دار ہیں. ابھی کچھ لوگ جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ دراصل اس کے پاس نہیں رہتے، اس کو جانتے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. کافی لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ ہمیں میسج کر کے کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اس کو پیسے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمیں اب پتہ چلا کہ یہ اس طرح کی نکلی ہے. ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو پارٹی، وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. اے پی سنگھ جو کہ پہلے سے ہی مشہور ہے ہندوستان میں کہ اس نے جب بھی کیا ہے غلط ہی کیا ہے، بلکہ ہندوستان میں یہ ایک کالنک ہے، یہ پوری طرح سے ثابت ہو جائے گا سیما کی وجہ سے. اور اے پی سنگھ تیری تھوڑی بہت رسپیکٹ ابھی بھی کچھ لوگوں کی نظر میں ہوگی، بچانی ہے تو بچا لے، سیدھی سیدھی بات بتا دے کہ تم نے مزے لینے تھے، مزے لے لیے ہیں، بس سائڈ پہ ہو جا، بات ختم. چل نہیں ہونا سائڈ پہ تو پھر اس کے ساتھ بھگت نہیں جو کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے. اور ہندوستان کے وہ تمام لوگ جو ہمیں شروع سے سپورٹ کرتے آئے ہیں، ہمارے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، ان تمام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، سب کی آپ جتنی بھی سپورٹ کرتے آئے ہیں، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بڑھا کہ یار ہندوستان کے لوگ جب ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے بھائیوں کی ہیلپ کریں. کیونکہ ہندوستان میں اب یہ وبال مچائے گی، کافی سارے کرپٹ لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے اور اس کو مزید پاور مل جائے گی لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے. یہ ساری بات تھی جو میں نے آج آپ کو بتانی تھی. ثبوت
دکھانے تھے. میں نے کل میں ویڈیو بنا بھی رہا تھا لیکن اجازت نہیں دی گئی. ثبوت اس طرح کے نہیں جس طرح کے ہونے چاہیے, میں جسٹ تھوڑے تھوڑے ثبوت کہ بس تھوڑا سا شو کرا دیا جائے کہ یار اس عورت کی یہ اصلیت ہے. لیکن فی الحال یہی کہا گیا ہے کہ ابھی ہم رابطے میں ہیں ہندوستان کے ادارے جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اگر تو ہمیں اجازت مل گئی, ہم آپ کے ساتھ ضرور لے کے آئیں گے. اور اگر میری ویڈیو باگیشور بابا کے کوئی فینس دیکھ رہے ہیں جو لگاتار رابطے میں ہیں باگیشور بابا کے, تو سمجھا دیں آپ ان کو کہ اس عورت کی حقیقت کیا ہے. اگر تو وہ پھر بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے تو بس پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. تو باگیشور بابا جی, اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو کسی نے میری یہ والی ویڈیو سینڈ کیا ہے, تو آپ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں. صرف اتنی سی انویسٹیگیشن سے بھی اس عورت کی تمام اصلیت آپ کے سامنے آ جائے گی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ بندے بٹھا دیں, یار انویسٹیگیشن کرو یہ کیا چیز ہے, واقعی میں یہ عورت خراب ہے یا صحیح ہے. صرف آپ تھوڑا سا انویسٹیگیشن کریں گے, کسی ایک پاکستانی یوٹیوبر سے آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا, سب کچھ کھول کے رکھ دے گا. وہ تمام یوٹیوبر جو اس وقت اس عورت کو کور کر رہے ہیں, سب کے پاس تقریباً ثبوت آ چکے ہیں. میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ہمارے پاس اس طرح کے ثبوت آ چکے ہیں کہ یہ عورت کانپے گی. نہ پھر اس کے پاس ہندوستان میں رہنے کے لیے جگہ ہوگی اور نہ ہی پاکستان میں, اور بچے بھی پھر حیدر بھائی کو دے دیے جائیں گے. تو اس لیے اس عورت سے میری پھر سے ریکویسٹ ہے کہ یا تو سوری کر لو, ہندوستان سے معافی مانگ لو, جو چیزیں ہو سکتی ہیں تمہارے حق میں ان کو لیگل طریقے سے حق میں کرا لو, اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنانے کی کوشش نہ کرو. اور باگیشور بابا جی, آپ بھی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ ہندوستان کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ ہندوستان کے لوگوں کو جینے نہیں دے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ عورت پاکستان اور ہندوستان کے خلاف چل کے کوئی وبال مچا دے. ابھی بھی آپ کے سامنے ہی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات کو خراب رکھنے کے لیے مختلف ایجنٹ کس کس طرح کے کام کرتے ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی, کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیشہ کی طرح ضرور بتائیے گا. مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. دل کرے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, نہیں کیا ابھی تک تو اگر دل نہیں بھی کر رہا تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے میری ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے, میرے لیے اتنی کافی ہے. اب ہماری ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان, اللہ حافظ.